بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 44 میں نماز گزار کے لباس میں مردار کے اجزاء یا ریشم کے ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز گزار کے لباس کی شرائط بیان کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، تو اب بیان کریں گے کہ مردار کے اجزاء کا لباس ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ مردار کے اجزاء کی تقسیم کی گئی ہے، کچھ کو ما لا تحلہ الحیات کہتے ہیں اور کچھ کو ما تحلہ الحیات کہتے ہیں، اور ان کے لحاظ سے ان کے احکام میں بھی فرق آتا ہے۔ مردار اور خنثی کے لیے یہ مردار اس کو کہہ دیا ہے، مرد اور خنثی کے لیے ریشم کا حکم کیا ہے۔ اگر وہ ریشم کا لباس پہنتے ہیں تو آیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ریشم خالص اور ممزوج و مخلوط کی تقسیم کی گئی ہے، اور اس حوالے سے احکام میں بھی بحث کی جائے گی، متعلقہ مسائل اور فروعات کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس بحث کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وغیر میتۃ فیما یقبل الحیات کالجلد اما ما لا یقبلها کالشعر والصوف فتصح الصلاۃ فیہ من میت اذا اخذہ جزا او غسل موضع الاتصال۔ فرماتے ہیں کہ نماز گزار کا لباس پاک ہونا چاہیے، پہلے وہ گزر چکا ہے، پھر چند ایک چیزوں کو استثناء کیا گیا تھا۔ اسی طرح مختلف اس کی شرائط وغیرہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر پہنچتے ہیں کہ نماز گزار کا لباس مردار سے نہیں ہونا چاہیے، مردار کے ان اجزاء سے نہیں ہونا چاہیے کہ جن میں زندگی حلول کرتی ہے، کل جلد جیسا کہ اس کا چمڑا ہے اور اس کی جلد ہوتی ہے تو اس کے اندر زندگی حلول کرتی ہے، اس میں احساس پایا جاتا ہے۔ اما ما لا یقبلها کالشعر، جبکہ وہ اجزاء کے جن میں زندگی حلول نہیں کرتی، کالشعر جیسے بال ہیں، والصوف اور اون ہے، فتصح الصلاۃ فیہ من میت، تو مردار کے بھی بال اور اون ان میں نماز جائز ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ اذا اخذہ جزا، جب اس کو کاٹ لے، یا پھر غسل موضع الاتصال، اور اس کا جو حصہ مردار کے ساتھ متصل ہوتا ہے اس کو دھو لے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں نماز جائز ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ مردار اگر کوئی جانور ہے اور مثلا حرام گوشت ہو یا حلال گوشت ہو، اس سے فرق نہیں ہوتا، چونکہ حلال گوشت کا تو علیحدہ مسائل ہیں۔ یہ مردار جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی ذبح نہیں کیا گیا جانور اور وہ کیا ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، تو اس کے وہ اجزاء کے جن میں زندگی حلول کرتی ہے، تو اس کو اگر استعمال کیا جاتا ہے لباس میں تو اس میں نماز صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کے بال ہیں اور اون وغیرہ ہے، بھیڑ بکری مر جاتی ہے تو اس کے جو بال اور اون جس میں زندگی حلول نہیں کرتی، ان کو کاٹا جائے تو درد محسوس نہیں ہوتا۔ فتصح الصلاۃ فیہ من میت، تو مردار کے اجزاء بھی وہ ہوں تو ان میں نماز صحیح ہوتی ہے۔ اذا اخذہ جزا، جب ان کو کاٹ لیا جائے یا جو ان کا حصہ مردار کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو دھو لیا جائے تو پھر یہی حکم ہے۔ وغیر الحریر المحض او الممتزج علی وجہ یستہلک الخلیط لقلتہ للرجل والخنثی، مرد اور خنثی کے لیے خالص ریشم بھی حرام ہے اور اس میں نماز ممنوع ہے،
اور اس طرح کا مخلوط ریشم بھی حرام ہے کہ جس میں جو دوسری چیز ہے اتنی قلیل ہو کہ وہ محسوس بھی نہ ہو، اور ریشم غالب ہو، تو پھر اس صورت میں بھی اس لباس میں نماز بھی جائز نہیں ہوگی اور حرام ہوگی، اور یہ مرد اور خنثی کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا لَا يُتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، ریشم میں سے استثناء کیا گیا ہے ایسا چھوٹا کپڑا اگر ریشم کا اس کے ساتھ ہو کہ جس میں نماز کامل نہیں ہوتی، کتکت والقلنسوۃ، جیسے رومال ہوتا ہے، ٹوپی ہوتی ہے، وما یجعل منہ فی اطراف الثوب، اور جو کپڑوں کے کناروں پہ تھوڑا بہت ریشم لگا دیا جاتا ہے، ونحوہا، اور اسی طرح ڈیزائننگ وغیرہ میں یوز کر لیا جاتا ہے، مما لا یزید علی 4 اصابع مذمومہ، اور اس کی ٹوٹل مقدار 4 ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار سے زیادہ نہ ہو تو پھر وہ بھی معاف ہوگا۔ اما الافتراش لہ فلا يعد لبسا، اور اگر ریشم کا جائے نماز بچھایا ہو اور اس کے اوپر نماز پڑھے تو وہ ریشم پہننا شمار نہیں ہوتا کہ اس سے کیا ہو، پھر نماز باطل ہو۔ لباس بنا کے اس کو پہننا حرام ہے اور اس میں نماز ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا کیا ہے، چٹائی بناتا ہے یا نماز بناتا ہے، اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قد تدثر بہی، جیسے اس کی چادر بنا لی جائے، والتوسد، ریشم کے تکیے بنا لیے جائیں، وسادہ تکیہ، والرکوب علیہ، اور اس کے اوپر سواری کی جائے، مثلا پرانے دور میں جن جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے ان کے اوپر اس کو رکھا جائے۔ آج کل جو جدید دور میں ٹرانسپورٹ ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کی سیٹیں اس سے بنائی جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو بحث تھی، اس پوری بحث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ مردار کے وہ اجزاء کہ جن میں زندگی ہوتی ہے اس کا پھر لباس بنانا یا لباس میں اس سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے، اور مردار کے وہ حصے کہ جن میں زندگی حلول نہیں کرتی، جیسے خون ہے، بال ہیں، وبر ہے، ہڈی ہے، سینگ ہے، چونچ ہے، ناخن ہے اور پر ہے، یا دانت ہے، انڈا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو یہ پاک ہوتی ہیں، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، اور ان میں نماز بھی جائز ہے۔ روایات موجود ہیں، حسین بن زرارہ بن اعین کوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، العظم والشعر والصوف والریش کل ذلک نابت لا یکون میتا، ہڈی، بال اور اون اور پر جو ہیں یہ سارے یہ اس کے اوپر اگتے ہیں، یہ مردار نہیں ہوتے۔ یہ حدیث وسائل وشیہ باب 33 ابواب اطعمہ محرمہ میں پائی جاتی ہے۔ صحیح حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے، انہ قال لزرارہ و محمد بن مسلم، امام صادق علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر فقیہ اور دین شناس شاگرد زرارہ اور محمد بن مسلم سے فرمایا، اللبن واللبا والبیض والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وکل شیء یفصل من الشاة والدابۃ فہو ذکی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں۔ وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَصَلِّ فِيهِ، اور اگر ان کو آپ نے اس کے مرنے کے بعد لیا ہو جانور سے تو پھر ان کو دھو لیں اور کیا کریں، اس میں نماز پڑھیں۔ مرسل فقیہ امام صادق علیہ السلام سے، عشرۃ اشیاء من المیتہ ذکیہ، مردار سے 10 چیزیں وہ پاک ہوتی ہیں، قرن، حافر، عظم، سن، انفقہ، لبن، شعر، صوف، ریش، اور بیض یا بیض جو ہوتے ہیں وہ اس کو انڈے کو کہتے ہیں۔ اچھا، ریشم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرد کے لباس کے لیے اور ساتر کے لیے شرط ہے کہ وہ خالص ریشم کا نہ ہو،
اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، روایات بھی ہیں صحیح۔ اسماعیل بن سعد احوص امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، حال یصلی الرجل فی ثوب ابریسم، کیا انسان مرد جو ہے وہ ریشم کے کپڑے میں نماز پڑھے؟ فرمایا نہیں۔ مکاتبہ محمد بن عبد الجبار الی ابی محمد علیہ السلام، حال یصلی فی قلنسوۃ حریر محض او قلنسوۃ دیباج فکتب لا تحل۔ تو مکاتبہ میں ہے کہ کیا حال یصلی، کیا نماز پڑھی جائے خالص حریر کی ٹوپی میں یا دیباج کی ٹوپی میں؟ فرمایا لا تحل الصلاۃ فی حریر محض، کہ خالص جو ریشم کی ٹوپی ہو اس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یہ ویسے یہاں پر جو انہوں نے استثناء کیا تھا کہ کلنسوا وغیرہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں تو مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ روایت میں آیا وہ اس میں جائز نہیں ہے۔ دوسری روایت تو شامل ہے اس کو جس میں نماز کامل نہیں ہوتی اور جو جس میں کامل ہوتی ہے۔ اس کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے فقیہ میں اختیار کیا ہے، اور علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں، مختلف الشیعہ میں، اور شہید اول نے بیان میں، اور دوسرے بعض علماء نے۔ لیکن اشہر علماء کی طرف یہ ہے کہ اگر ایسا چھوٹا کپڑا ہو کہ جس میں نماز کامل نہیں ہوتی تو پھر وہ جائز ہے۔ خبر حلبی ہے جناب امام صادق علیہ السلام سے، کل ما لا تجوز الصلاۃ فیہ وحدہ فلا بأس بالصلاۃ فیہ مثل الدکۃ والابریسم والقلنسوۃ والخف والزنار یکون فی السراویل ویصلی فیہ۔ ہر وہ کپڑا کہ جو بہت چھوٹا ہو جس میں تنہا طور پر نماز کامل نہ ہوتی ہو تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے تکہ اسی رومال کو کہیں گے، ابریسم کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، قلنسوہ ٹوپی، خف جو جوتے کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور زنار جو کمر بند ہوتا ہے، تو یہ سراویل شلوار کے اندر جو ناڑا وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو اس میں نماز ہو سکتی، مگر اس کی روایت میں احمد بن ہلال ہے اور وہ مذموم و ملعون ہے، جیسا کہ ابو عامر کشی نے فرمایا ہے، اور غالی اور متہم ہے اپنے دین میں، جیسا کہ فہرست شیخ طوسی میں ہے، اور وہ تشیع کو چھوڑ کر ناسبی ہو گیا تھا، جیسا کہ سعد بن عبداللہ اشعری نے فرمایا ہے، جیسا کہ تہذیب میں ہے، تو اس کی روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ریشم سے جو ممنوعیت ہے وہ مرد کے ساتھ خاص ہے، نماز کی حالت میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی وہ نہیں پہن سکتا۔ عورت کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، نماز کے علاوہ میں تو تمام کا اتفاق ہے۔ روایات ہیں، جابر بن یزید جوفی کوفی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یجوز للمرأۃ لبس الدیباج والحریر فی غیر صلاۃ و احرام، نماز اور احرام کے علاوہ میں اس کے لیے دیباج اور حریر پہننا جائز ہے۔ خبر علی بن جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے بھائی امام کاظم سے روایت کی، سألتہ عن الدیباج هل یصلح لبسہ للنساء، کیا دیباج عورتیں پہن سکتی ہیں؟ فرمایا لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ باب نمبر 16 ابواب لباس مسلی میں ہے، حدیث 6 اور 9 میں، اور اس سے پہلی جو روایات ہیں باب 11 اور 14 میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت صریح ہے کہ وہ نماز میں عورت ریشم نہیں پہن سکتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی ایک جماعت فقہا کا نظریہ ہے، اور مشہور کہتے ہیں کہ عورت اگر نماز میں بھی ریشم پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے۔ مرسلہ ابن بکیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، النساء یلبسن الحریر والدیباج الا فی الاحرام، کہ وہ ریشم اور دیباج پہنے مگر احرام میں نہ پہنے۔ تو یہ باب نمبر 16 میں ہے، باب مسلم میں حدیث نمبر 3 ہے۔ تو اس میں فقط احرام کا استثناء کیا گیا ہے، یہ دلیل ہے کہ عورتیں اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس میں اشکال یہ ہے کہ نماز اور احرام کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے، جس میں نماز حرام ہے اس میں احرام بھی حرام ہے، جس میں احرام حرام ہے تو اس میں نماز بھی حرام ہے۔ تو جب روایت میں احرام منع کیا گیا تو نماز بھی ممنوع ہوگی۔ اور اس قانون اور فارمولے کو صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی پاکستانی بلوچستانی سے
روایت امام صادق علیہ السلام سے اس نے نقل کی ہے، کل ثوب تصلی فیہ فلا باس ان تحرم فیہ، جس لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے تو اس میں احرام بھی جائز ہے۔ تو دونوں طرف سے اس میں کیا ہو گیا، آپس میں ارتباط پائے جاتا ہے۔ باب 27 ابواب احرام میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور جو ممتزج اور مخلوط ہوتا ہے لیکن اس میں اگر ریشم غالب ہو تو وہ مرد کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دوسری چیز ملی ہوئی ہو تو پھر دو صورتیں ہیں کہ اگر ریشم غالب ہے تو پھر ممنوع ہے، اگر جنابی ریشم غالب نہیں ہے تو پھر مخلوط سا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اگر اس کو ریشم کا لباس نہ کہا جائے تو جائز ہو سکتا ہے۔ اس میں اتفاق ہے تمام علماء کا کہ اگر ریشم غالب نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ روایات بھی ہیں، صحیح ہے احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنتی سأل الحسین بن قیامہ ابو الحسن علیہ السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز اکثر من النصف ایصلی فیہ۔ حسین بن قیامہ نے امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کیا کہ ایک کپڑا ہے کہ جس میں روئی بھی ہے اور ریشم بھی ہے، ریشم نصف سے زیادہ آیا اس میں نماز ہو، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو الحسن علیہ السلام کے کئی جبے اس قسم کے تھے، یعنی بڑے بڑے قمیض اس قسم کے تھے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ باب نمبر 13 ابواب لباس مصلی، نماز گزار کے لباس میں جو ابواب ہیں اس کے باب 13 میں۔ اسماعیل بن فاضل کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فی الثوب یکون فیہ الحریر فقال علیہ السلام ان کان فیہ خالط فلا باس، اگر تو ریشم کے لباس میں مخلوط پایا جائے، ریشم بھی ہو دوسری چیزوں سے بھی بنایا گیا ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو دوسری روایت یہ بھی سابقہ باب میں ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ مرد کے لیے تو ممنوعیت موجود ہے، خنثیٰ کے لیے کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے احتیاط کا حکم ہے، چونکہ اس میں احتمال ہے کہ وہ حقیقت میں مرد ہو تو مرد کے لیے تو حرام ہوتا ہے ریشم، یا پھر اس لیے ہے کہ ریشم پہننے سے منع عام ہے، اس سے فقط عورتیں نکالی گئی ہیں خاص دلیل کے تحت، تو خنثیٰ اور مرد سارے اس میں باقی رہیں گے۔ اور اس سے جو استثناء کیے گئے ہیں چھوٹے لباس وغیرہ، تو اس کے بارے میں جناب علی پہلے بھی کچھ دلیلیں گزر چکی ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اگر 4 ملی ہوئی انگلیں سے زیادہ ہو تو وہ ممنوع ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب یہ استثناء صحیح ہو تو پھر اس قید کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ اکثر نے کیا ہے، چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ روض الجنان میں علامہ شہید ثانی فرماتے ہیں لم نقف لہ علی مستند فی اخبارنا، اس کی ہمیں اپنی روایات میں کوئی دلیل نہیں ملی۔ ہاں ایک جماعت 4 ملی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اس کی تقیید کرتی ہے کہ عامہ نے روایت کی ہے حضرت ثانی سے کہ نبی اکرم نے فرمایا نہا عن الحریر الا فی موضع اصبعین و 3 و 4، مگر یہ کہ 2 انگلیوں کے برابر یا 3 یا 4 انگلیوں کے برابر ہو تو پھر وہ معاف کیا گیا ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 8 حدیث نمبر 1157، سنن بہقی جلد نمبر 2 صفحہ 423، اور مستدرک الوسائل میں محدث نوری نے اس کو نقل کیا، باب 13 ابواب لباس مصلی حدیث اول۔ تو یہ تھا جناب علی اس استثناء کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر تکیہ کرنا جائز ہے، تو یہ مشہور قول یہی ہے، اور منع کی روایات جو مرد کے لیے ریشم منع کرتی ہیں وہ پہننے کے حوالے سے ہے، اور اس کا گواہ صحیح علی بن جعفر صادق علیہ السلام امام ابو الحسن کاظم علیہ السلام سے ہے، عن الفراش الحریر ومثلہ من الدیباج والمصلی الحریر ومثلہ من الدیباج هل یصلح للرجل النوم علیہ والتکاتو والصلاۃ۔ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے فراش حریر یعنی بستر بنایا گیا ریشم کا اور دیباج کا، اور مصلی الحریر یعنی جائے نماز بنائی گئی ہے اسی ریشم سے اور دیباج سے، کیا مرد اس کے اوپر سو سکتا ہے، تکیہ کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے؟
فرمایا یفترشہ ویقوم علیہ ولا یسجد علیہ، ہاں جی اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، اس کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر سجدہ نہ کرے، کہ سجدہ کے لیے کیا ہوتا ہے پھر مٹی یا زمین سے اگنے والی چیزیں ہوتی ہیں جو کھائی پی نہ جاتی ہوں۔ وسائل و شیعہ باب 15 حدیث اول ابواب لباس مصلی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو شیخ طوسی نے مبسوط میں فرمایا تھا کہ ریشم کے اوپر تکیہ لگانا اور بیٹھنا بھی حرام ہے، تو وہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی ہو گیا کہ اس کی چادر بنانا جناب علی، تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا موٹی چادر جو پہنی جاتی ہے سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے اس کو لبس کہتے ہیں یا نہیں کہتے، پہننا کہتے۔ مدارک میں ہے کہ زیادہ ظاہر یہ کہ یہ حرام ہونا چاہیے چونکہ یہ پہننا شمار ہوتا ہے۔ جامع المقاصد میں محقق دوم کرکی مسالک الافہام شرح الاسلام میں شہید ثانی نے فرمایا جائز ہے چونکہ پہننا صدق نہیں کرتا۔ صاحب جواہر نے فرمایا کہ اس پر صدق نہیں کرتا پہننا، تو اس وجہ سے وہ جائز ہے، اور اس کے اوپر جناب علی لیٹنا بھی جائز ہے، اور بقیہ احوال میں چونکہ تدثر جو ہے نا جی وہ کیا ہے پہننا شمار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ممنوعیت ہوگی۔